خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک نیم پاگل شخص روز ان کے دربار میں آتا تھا۔ اس شخص کا نام ابن وہب تھا۔ وہ اکثر خلیفہ ہارون رشید اور ان کے ساتھیوں کے سامنے لطائف بھی سناتا تھا، انہیں ہنساتا بھی تھا۔ یہ پوری حکایت کیا ہے، اس کا پاکستان اور افغانستان کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تو آج کے کالم کی طرف بڑھتے ہیں جو سینئر صحافی سلیم صافی صاحب نے روزنامہ جنگ میں لکھا ہے، جس کا عنوان ہے طالبان کے چیف جسٹس اور پاکستان کے چیف جسٹس۔ ریاست مدینہ عمران خان والی نہیں، اصل ریاست مدینہ میں لازمی تھا کہ جمعہ اور عیدین کا خطبہ مرکز میں امیر المومنین اور صوبوں میں گورنر دیا کرتے تھے۔ اس موقع پر وہ اپنی حکومت کی پالیسیاں بیان کرتے اور پھر اپنے آپ کو عوامی احتساب کے لیے پیش کرتے۔ افغانستان پر قابض ہو جانے والے طالبان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اسلامی خلافت قائم کی ہے۔ یوں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی اصول کے تحت کابل میں جمعہ اور عیدین کی امامت امیر المومنین ملا ہیبت اللہ اور صوبوں میں گورنر کرتے اور پھر اپنے آپ کو احتساب کے لیے بھی پیش کرتے، لیکن باوجود خود ملا ہیبت اللہ سامنے نہیں آ رہے۔ چنانچہ گزشتہ عید کے موقع پر کابل میں قصر صدارت میں عید کی نماز کا خطبہ طالبان کی امارت اسلامیہ کے چیف جسٹس عبدالحکیم اسحاق زئی، جو عبدالحکیم شرعی کے نام سے مشہور ہے، نے دیا۔ خطبہ دیتے وقت ملا برادرز افغان کابینہ کے اراکین اور سرکاری حکام کے سامنے بیٹھے تھے۔ خطبے کے دوران جہاں انہوں نے خواتین کی تعلیم اور دیگر اقدامات سے متعلق طالبان کی پالیسیوں کا دفاع کیا، وہاں وزراء اور سرکاری حکام کو نصیحت بھی کی کہ وہ خوف خدا کو سامنے رکھے، اپنے آپ کو اللہ اور عوام کے سامنے جواب دہ سمجھے، اس اقتدار کو دنیا کی عارضی چیز سمجھے، وغیرہ وغیرہ۔ طاقت اور اقتدار کی بے ثابتی سے متعلق ملا عبدالحکیم شرعی نے ایک عبرت آموز اور دلچسپ واقعہ بیان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک نیم پاگل شخص روز ان کے دربار میں آتا۔ اس شخص کا نام ابن وہب تھا۔ وہ آ کر خلیفہ ہارون رشید اور ان کے ساتھیوں کے سامنے لطائف بھی سناتا، انہیں ہنساتا بھی تھا اور بعض اوقات کسی حد تک پاگلوں جیسی حرکتیں بھی کرتا تھا، لیکن اس کے ان سب کاموں میں خلیفہ ہارون رشید اور ان کے وزراء کے لیے عموماً ایک نصیحت بھی ہوا کرتی تھی۔ یوں خلیفہ لطف اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کی گفتگو سے نصیحت بھی حاصل کرتے تھے۔ عبدالحکیم شرعی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ نیم پاگل شخص یعنی ابن وہب کئی روز کے لیے غائب ہو گیا اور نظر نہیں آیا، تو خلیفہ ہارون رشید کو فکر لاحق ہوئی اور انہوں نے اپنے کارندوں کو اس کی خبر گیری کے لیے روانہ کیا۔ وہ اس کے مقام پر گئے تو دیکھا کہ وہ ایک درخت کے نیچے آرام سے سو رہا ہے۔ جب ہارون رشید کے حکام نے اسی نیند سے اٹھایا تو اس نے شدید غصے میں حکام کو کافی ڈانٹ پلا دی کہ میری نیند کیوں خراب کی، تاہم چونکہ خلیفہ کا حکم تھا اس لیے وہ ابن وقت کو پکڑ کر خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں لے آئے۔ یہاں بھی ماضی کے برعکس وہ خلیفہ ہارون رشید سے نہایت ناراض تھا اور ان سے ان کے حکام کی شکایت کی کہ تمہارے لوگوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ کیا زیادتی کی ہے، تو ابن وہب نے کہا کہ میں آرام سے سو رہا تھا لیکن انہوں نے آ کر میری نیند خراب کی، جبکہ میں اس وقت خواب دیکھ رہا تھا۔ جس پر ہارون رشید نے ابن وہب سے کہا کہ یہ اتنی بڑی بات تو نہیں کہ تم اس قدر غصے ہو، نیند ہی سے تو اٹھایا ہے اور وقت ملنے پر پھر سو جانا۔ ابن وہب نے اسی طرح غصے میں کہا کہ معمول کی نیند نہیں تھی، بلکہ میں خواب دیکھ رہا تھا، خواب میں امیر المومنین بنا ہوا تھا اور ملک و ملت کی مقدر سے متعلق فیصلے صادر کر رہا تھا کہ تمہارے بندوں نے اٹھا کر میری بادشاہت ختم کر دی۔
انہوں نے صرف نیند سے نہیں اٹھایا بلکہ میری وہ ساری سلطنت ہی ختم کر دی۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید ہنسے اور کہا، یا ابن وہب، وہ کوئی حقیقت تو نہیں تھی، خواب ہی تو تھا۔ کوئی حقیقت میں تو میرے بندوں نے تمہاری حکمرانی ختم نہیں کی۔ اس پر ابن وہب نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا کہ سب خواب ہی تو ہوتا ہے، میری حکمرانی بھی خواب تھی اور تمہاری حکمرانی بھی خواب ہے۔ میری حکمرانی آنکھ کھلنے سے ختم ہوئی اور تمہاری حکمرانی آنکھ بند ہونے سے ختم ہوگی۔ ملک و ملت کے مقدر کی قسمت کے فیصلے کرنے کا میرا نیند کھلنے سے ختم ہوا اور آپ کا اختیار آپ کی آنکھ بند ہونے سے ختم ہوگا۔ یہ جواب سن کر خلیفہ ہارون رشید نے ابن وہب سے کہا کہ بے شک تم نے درست فرمایا۔ نہ جانے کرسی، طاقت، ڈنڈے، ہتھوڑے اور شہرت میں کیا ایسی مصیبت ہے کہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ زندگی بھر میرے ساتھ ہوگا، یا پھر یہ میں زندگی بھر اس عہدے پر بیٹھا رہوں گا۔ حکمرانوں میں دیکھے تو بھٹو، بے نظیر، مشرف، نواز شریف اور اب عمران خان کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ ججز میں دیکھیں تو زندہ لوگوں میں ثاقب نثار وغیرہ ہمارے لیے نمونہ عبرت بنے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی جب آزمانے کے لیے اللہ ہمیں عزت، شہرت یا اختیار دیتا ہے تو ہم نعوذ باللہ خدا کی زبان میں بولنے لگتے ہیں۔ میں نے اپنی صحافتی زندگی میں ہزاروں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اپوزیشن یا آزمائش کے دنوں میں ان سے زیادہ شریف تابعدار بلکہ غلام کوئی نہیں ہوتا، لیکن اقتدار ملتے ہی وہ فرعون بن جاتے ہیں۔ پھر جب دوبارہ اقتدار سے محروم ہو جاتے ہیں تو دوبارہ اسی لیول پر آ جاتے ہیں، لیکن دوبارہ موقع ملنے کے بعد راتوں رات وہ پھر فرعون صفت بن جاتے ہیں۔ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ سیاستدان، جرنیل اور جرنلسٹ تو سبق نہیں لیتے، لیکن دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی چیف جسٹس، افغانستان کی چیف جسٹس کے بیان کردہ اس عبرت آموز واقعے سے عبرت لیتے ہیں یا پھر ثاقب نثار کا راستہ اپناتے ہیں۔ ماضی کے برعکس کسی کی اپنی ہے، لیکن حقیقت بس یہی ہے کہ ایک نہ ایک روز آنکھ کو بند ہو ہی جانا ہے، بلکہ اب تو آنکھیں بند ہوئے بغیر پلک جھپکتے ہی انسان آسمان سے زمین پر آ گرتا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ تھی آج کا کالم۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبائیں تاکہ آپ کو بر وقت اپڈیٹ ملتی رہے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے پاکستان پائندہ باد۔